ظاہر حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، جتنا اونچا کام کرے جو شیاطین نہیں چھوڑتے. ہمارے ذکر اذکار کی جو طریقے ہیں جو ہم ذکر کرتے ہیں ان کے اثرات کو الٹنے کے ماہر ہوتے ہیں شیاطین. کیونکہ اگر ان کو ایسی چیزوں کا تصرف نہ دیا جائے تو پھر آزمائش نہیں ہے. ان کو ایسی چیزیں ایسی پاوریں ان کو اللہ نے دے دی کیونکہ مقابلہ ہے نا. اگر وہ بالکل کچھ نہ ہو تو پھر تو مقابلہ بھی نہیں. اس لیے سب سے بڑا جو شیطان دجال آئے گا تو اس کے پاس یعنی زندہ کرنے اور مردہ کرنے کے اختیارات بھی ہوں گے آزمائش کے لیے. حالانکہ زندہ کرنا مارنا اللہ کا وہ ہے، لیکن وہ مردہ قتل کرے گا تو اس کو زندہ کر دے بادشاہ برتا دے. اسی طریقے پر شیاطین جو ہے ان کے پاس ایسے تصرفات ہوتے ہیں کہ وہ جو دین میں جتنا لگے گا اتنا خطرے میں ہوتا ہے. یہ وجہ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ ہم جب نماز نہیں پڑھتے کچھ ہم جب سے نماز شروع کی تو وساوس شروع ہے. ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے تو تم ایسے تھے کہ تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، لہٰذا شیطان تمہیں پوچھتا بھی نہیں تھا. اب جب نماز پڑھنے لگے تو فوراً آ گیا. ڈاکو جو ہے نا وہ مالدار اسی دلہن پر چھاپا مارتا ہے، بنگن سے نہیں مارتا. اس لیے زائد پھر تصرفات کی زائد حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا بہترین ذریعہ بڑوں کے پاس آنا جانا اور بڑوں کے زیر سایہ رہنا ہے. انسان اپنے لیے خود کافی نہیں ہے، پوری وہ ہونا چاہیے آپ کے پیٹھ کے اوپر روحانیت کا ایک بہت بڑا قلعہ ہونا چاہیے. یاد رکھو اس لیے ہم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑا عظیم الشان انسان تھے. وہ جب چلہ لگا کر آتے تو 3 دن کے لیے رائے پور چلے جاتے. لکھا ہے 3 دن رائے پور میں گزارتے. عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کچھ نہیں بچہ مرید ہو یا نہ ہو لیکن وہاں 3 دن گزارتے. کہتے ہیں میرے اوپر جو میں گھوما پھرا ہوں لوگوں میں تو اپنے قلب کی کیفیت کو درست کرنے آیا. ہمیشہ فرماتے عجیب ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے جس سے ہمیں خیال نہیں رہتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بہت بڑی قوت ہے دشمن کی جو ہمارے پیچھے. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو غافل نہیں سمجھے گا، آپ کے پیچھے نہیں. قرآن خود کہتا ہے یرا ہو قبیلوں میں نہیں سلا ترون، وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. قرآن خود بیان کرتا ہے. جب ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ دشمن کتنا قوی ہے. اگر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس ذات کے زیر سایہ آ جاؤ کہ جو ذات اس کو دیکھتی ہے اور اس کو نہیں دیکھ سکتی. یہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے. بس تھوڑا سا شیخ ان کو ضرورت ہے. شیخ ہمارے مقیمین میں سے حاجی صاحب جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے کیا نام تھا؟ حاجی اسد صاحب مقیمین میں سے تھے. تو کراچی کے رہنے والے تھے. تو ایک بار وہ ریونڈ ہر 15 دن بعد ان کا نظام ہوتا ہے. تو ریونڈ جا رہے تھے تو کراچی سے تو ان کو کسی ہمارے ان کے محلے میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے. ان کے یار مولانا ہمارے ادھر مرشد ہیں، ان کو چیز پہنچانی ہے تو آپ پہنچا کے پھر ریونڈ چلے جانا. ان کا کوئی بات نہیں. یہاں آ گئے. وہ آئے تو تھے چند گھنٹے کے لیے. بھی میں اس طرح مجلس لگی تو وہاں بیٹھے رہے الگ تھلگ ہو کر. بڑے آدمی تھے. اگر اچھی مجلس میں بات چیت ہو رہی تھی جیسے کچھ صاحب آئے تھے وہ مسئلہ اپنا بیان کر کے اس کا تو حل بیان کریں. تو پھر مجھے بعد میں کہا میں 2 دن اور رک جاؤں اجازت ہو. میں کوئی جان روزہ پورا کر لو. پھر وہ گئے. پھر واپس آئے جب وہ پورا ہوگا تو پھر داخل سلسلہ ہو گئے. بہت مسائل کا شکار. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے لیے راستہ کھولا
ایکسیڈنٹ میں ویسے شہید ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ان کی تمام فکرات اللہ نے دور فرمایا. اتنے خوش تھے کہ مقیمین کی ایک پورا وفد یہاں لے کر آئے. انہوں نے کہا یار یہ صرف کافی نہیں ہے، ہمارے تحفظ کو انتظام ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا ہمیں کہ بھائی ہمارا کام خراب کرتا ہے شیطان، تاکہ ہمیں تشویش رہے. جب تشویش ہمیں ہوگی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. ہم پھر دین کا کام بھی کریں گے تو مشوش قلب کے ساتھ، اور تشویش قلب سے جو کام ہوتا ہے اس کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا. آپ بیج ڈالیں اور اس وقت بیج ڈالنے والا کسان کو تشویش ہو تو کبھی ادھر ہل چلا رہا ہے، کبھی ادھر چلا رہا ہے، ادھر بیج ڈال رہا ہے، کبھی پانی دے رہا ہے، کبھی نہیں کر رہا ہے، تو کیا فصل ہوگی اس کی؟ اور یہ ان کی کوشش ہوتی ہے شیاطین کی کہ تشویش میں مبتلا کریں، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی اولاد پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر. اور کچھ نہیں ہوگا تو آخر میں لکھا ہے کہ لوگوں کو اس کے خلاف ابھار دیں گے تاکہ اس کو تشویش پیدا ہو، تو کام نہ کرے. مشوش قلب جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک اصول ہے، اصول ہے اہل اللہ کا کہ یکسوئی کی عبادت. خان میں نے لکھا قلب میں جب تک یکسوئی نہیں آئے گی مولا تک نہیں پہنچ سکتی. خان نے صاف لکھا ہے. اس لیے فرمایا رضا بالقضاء کا عقیدہ اس لیے دیا گیا تاکہ قلب کی تشویش فوراً ختم ہو جائے، تشویش فوراً آپ کام پر لگ جائے. کیونکہ کام مقصود ہے، منزل پہنچنا مقصود ہے. تشویش قلب نہیں ہونی چاہیے. اور شیطان کا کام ہے تشویش قلب پیدا کرنا، ہماری مختلف چیزوں پہ ہر چیز کے ماہر ہے. عملاً بھی ماہر ہیں، جادو کے اعتبار سے ماہر ہیں، لوگوں کو ابھارنے کے اعتبار سے ہر ایک بار ماہر ہے. اچھا خاصا آدمی ہوگا آپ کا دوست، اس کے گھر دل میں بدگمانی ڈال کے آپ کو تشویش میں مبتلا کر دے تو شیطان سے معمولی بات ہے. یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب، لیکن اس میں یہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم علاوہ کسی بھی شخصیت کوئی بھی ہو اس کے پاس تھوڑا آنا جانا رکھے، بس بیٹھ کر آ جائیں کافی. اس سے انشاءاللہ یہ شیاطین کا زور ختم ہو جاتا ہے، تشویشات ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں تک لکھا ہے شاہ عبدالعزیز دباغ رحم اللہ نے کہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں جب ذکر کرتا ہے تو نور نکلتا ہے. جب نور نکلتا ہے تو شیاطین حملہ ہو جاتے فوراً اس آدمی پر. بالکل ایسی جیسے بلیک آؤٹ میں روشنی ہوتی ہے، فوراً میں بم مارتا ہے فوراً. تو کہا کہ اب کیا کیا جاتا ہے کہ جو ذکر بزرگوں کے توسط سے آتا ہے، بڑوں کی بھی آپ یہ کریں یہ کریں، آج خود نہیں کرتا، بڑوں سے پوچھ کر. اور میں وہاں فرشتوں کی حفاظت رکھتی ہوں، باوجود کوشش کے وہ حملہ ور نہیں ہو سکتے کیونکہ فرشتوں سے ڈرتے ہیں. جب اسلام کو دیکھتی شیطان میدان بدر سے مارا، دیکھتے ہی ارے قریب بھی نہیں آ اتر رہے تھے. انی ارا مالا ترون، کہا مجھے جو نظر آ رہا ہے تمہیں پتا وہ ہو گیا بھاگا بھاگ. انی ارا مالا ترون انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. آگے جبرائیل آ گئے فرشتے لے کر قریش والے کا تمہارے بہت ٹھکری ہونے والی تو نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے. یہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. یہ حفاظت غیبی بہت ضروری ہے، یاد رکھو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، بس نظام کے ساتھ سارا معلوم جی